میرے دوستو، آج آپ سے پھر کچھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات اور بلکہ پوری دنیا کے حالات بہت پریشان کن ہیں، اور ہم میں سے کا ہر انسان تشویش کا شکار ہو رہا ہے، بے چین ہے۔ کیا کریں کیا نہ کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بالخصوص ابھی اپنے ملک میں دو باتیں ایسی ہوئی ہیں جس نے ہر مسلمان کو تھوڑا سا بے چین کر دیا ہے۔ اس میں سے ایک ہے وقف بل، اور دوسرا معاملہ ہے امارت شریعہ کا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس نے ہم سب کو تھوڑا بے چین، تھوڑا پریشان کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس بے چینی میں جس کے دل میں جو بات آ رہی ہے وہ کہے جا رہا ہے، اپنی رائے کا اظہار کیے جا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی میں ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کہے ڈیموکریٹک انداز میں، لیکن بعض اوقات آپ جب دیکھیں گے تو جتنے منہ اتنی بات ہوتی رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اوپینینز عجب عجب طریقے کے آتے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کرے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا بائیکاٹ کیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے کسی لیڈر کا بائیکاٹ کیا جائے، کوئی انٹلیکچوئلز پہ آبجیکشنز کر رہا ہے، کوئی علماء پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ اس طریقے کی چیز بہت حد تک ڈفرینسیشن اس حد تک آ گئے ہیں کہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی میں ڈویژن کی بات ہو جا رہی ہے کہ پسماندہ ایک الگ ہوگا، اشرافیہ ایک الگ ہوگا۔ اس طریقے سے معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ حالانکہ اوپینین بنانے کا حق سب کو ہے، اپنی بات رکھنے کا حق سب کو ہے، اسلام بھی یہ حق دیتا ہے اور ڈیموکریسی بھی، لیکن کچھ پری ریکویزٹ ہونی چاہیے اپنی بات رکھنے کے لیے۔ جو اوپینین ہم بناتے ہیں، اس اوپینین کو بنانے سے پہلے کچھ چیزیں منیمم کرائٹیریا تو ضرور ہونی چاہیے۔ تو اگر اسلامک ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں یا کسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہم کو لگتا ہے کہ ہونی چاہیے کہ ہم کو ان بائسڈ ہونا چاہیے اور ریشنل ہو کے باتوں کو سننے اور سمجھنے کا مزاج پیدا کرنا ہوگا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس بات میں کتنا وزن ہے، کتنا ریشنل ہے۔ یہ نہیں کہ بات کون کہہ رہا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ بات کون کہہ رہا ہے، اس سے کوئی پرسنل کھنس ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی بغض ہے، تو پھر ہم اس بات کو ہی نہیں سن پائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ان بائسڈ ہونا ہوگا، ریشنل ہونا ہوگا، اپنے آپ کو اس لیول پہ پہنچانا ہوگا کہ ٹھیک ہے، ہم اگلے کی بات تو سنیں، اگلے کا اسٹینڈ کیا ہے اس اسٹینڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں، بات کے وزن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اپنی رائے بنائیں۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کو ان بائسڈ ہونا ہوگا، ریشنل ہونا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ، اگر اسلامک بات ہو رہی ہے، مطلب کہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ، اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے، اس پہ اپنا اوپینین بنانا ہے، تو یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ کچھ بیسک مطالعہ تو ہونا چاہیے، کچھ بیسک اسٹڈی، جیسے تھوڑا سا قرآن کا بیسک مطالعہ مطلب کم سے کم ترجمہ تو ایک بار دو بار پڑھا ہوا ہونا چاہیے، وہ سورہ فاتحہ سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک۔ اگر ہم کم سے کم ترجمہ بھی نہیں پڑھے ہیں تو پھر کیسے اندازہ ملے گا کہ قرآن کس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، قرآن کہاں پر ایک حد قائم کرتا ہے، کہاں تک ہم بول سکتے ہیں، کہاں تک ہم اپنے وچار رکھ سکتے ہیں، کہاں پہ ہم کو بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے وچاروں کو تھوڑی سی لگام دینی چاہیے، یہ تو دیکھنا ہوگا۔ تو قرآن و سنت کا بیسک مطالعہ یہ ضرور کرنا ہوگا۔ بیسک مطالعہ مطلب کہ اتنی بڑی زندگی ملتی ہے اور ہم تقریباً 600 صفحات، 600 پیجز کا ایک قرآن، اس کا ترجمہ ایک بار اپنی زبان میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، کیسے اوپینین بنائیں گے اسلام سے ریلیٹڈ؟ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز، سیرت کا مطالعہ۔ سیرت کہتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اس کی جو داستان ہے اس کو۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی دور آئے ہیں، ہر دور ان کے وہ دور بھی ہے جو نبوت سے پہلے کا ہے اور نبوت کے بعد کا بھی۔ پھر نبوت کے بعد کے جو دور ہیں اس میں مکے کا دور بھی ہے اور مدینہ کا دور بھی، جس کو ہم مدنی دور کہتے ہیں، وہ بھی ہے۔ تو الگ الگ دور میں حالات آئے، ان حالات میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا رہا، انہوں نے کیسے ری ایکٹ کیا۔ کوئی اگر اوپوننٹ آتا تھا، اپوز کرتا تھا ان کو، تو اس کو کیسے ری ایکٹ کرتے تھے۔ اوپوننٹ
की इंतहा होती थी, कोई सिर्फ बात से बुरी बात कह रहा है, बुरा भला कह रहा है, या अटैक कर रहा है, जानलेवा हमले कर रहा है, उन सब हालात में उनका रद्द अमल क्या होता है, वो हमारे लिए एक रोशनी का काम करता है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में ठीक उसी तरीके से व्यवहार कर सकें। तो ये चीज़ें हैं कि रैशनल होना चाहिए हमको। दूसरी चीज़ कि कुरान और सुन्नत का बेसिक स्टडी होना चाहिए। तीसरी चीज़ सीरत का मुताला होनी चाहिए। सीरत की बहुत सारी किताबें बहुत मशहूर है और आम जुबान में है, जिनको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो वो बिल्कुल बेसिक अंदाज में 200-300 पेजेस में आपको बेसिक एक नक्शा मिल जाएगा कि प्रॉफिट मोहम्मद की ज़िंदगी कैसे गुजरी थी, तो उसका मुताला होना चाहिए। ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ कि इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला होना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और खुलफाए राशिदीन के बाद या सहाबा कराम के बाद मुसलमानों का क्या हाल रहा, इस्लाम का क्या हाल रहा, इस्लाम को उरूज हुआ, मुसलमानों को उरूज हुआ, इस्लाम और मुसलमान क्या दो अलग अलग चीज़ हैं या एक ही चीज़ हैं, कैसे हालात है। तो आप जब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कई दौर आते हैं राइज के, कई दौर आते हैं फॉल्स के। तो जब राइज हुआ था तो हमारा रवैया क्या था, और जब हम पतन का शिकार हो रहे थे, जब तातारी हमला कर रहे थे, जब क्रूसेड हुआ था, इस तरीके से कई दौर आए। जब 1857 का गदर हुआ, अंग्रेज़ों के गुलाम हम बने, इन सारे दौर में हमारा क्या रद्द अमल रहा, क्या पॉजिटिव चीज़ें हमारे अंदर थी, क्या निगेटिव चीज़ें थी, हमारे उरूज के असबाब क्या बने थे, और हमारे जवाल के, हमारे पतन के क्या क्या कारण बने थे। तो इसको समझने के लिए भी इस्लामिक हिस्ट्री का ही मुताला करना होगा कि पूरी दुनिया में क्या रवैया हमारा रहा। मस्जिद अक्सा की हिस्ट्री को समझना होगा, काबा की हिस्ट्री को समझना होगा, डिफरेंट एरियाज की हिस्ट्री को समझना होगा, तो ओपिनियन बनाने में आसानी होगी। इसके अलावा दुनिया की मेजर इंसिडेंसेस को पढ़ना होगा, दुनिया की तारीख को समझना होगा, मेजर रिवॉल्यूशंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, जार का रिवॉल्यूशंस, फिर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें इनको समझना होगा कि इन सब लोगों ने, इन सब वाक़यात ने दुनिया की तारीख को हिलोड़े मार के बदल के रख दिया था, करवट बदलना पड़ा था तारीख को। तो उन हालात में लोग क्या कर रहे थे, लोगों का रवैया क्या था, कौन लोग थे जो तरक्की कर रहे थे, तो उनके तरक्की में कौन कौन सा फैक्टर होता था, कौन लोग थे जो तनज़्ज़ुल का शिकार हो रहे थे, पतन का शिकार हो रहे थे, तो कौन से फैक्टर्स थे जो उनको तनज़्ज़ुल की तरफ, पतन की तरफ पुश कर रहे थे। तो टोटल वर्ल्ड की हिस्ट्री भी हमको थोड़ी देखनी होगी, बेसिक ही सही। उसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद फिर हमको थोड़ा सा न्यूट्रल होकर एनालिसिस करना होगा, समझना होगा कि हम इन हालात में कैसे आ गए। हम कहते हैं कि हालात पहले बेहतर थे और हमारे बीच से हुक्मरान भी पैदा होते थे, हमारे बीच से साइंटिस्ट भी पैदा होते थे, एस्ट्रोनॉमर भी पैदा होते थे, फिलासफर भी पैदा होते थे, मैथमेटिशियंस भी पैदा होते थे। आज क्या बात है कि हम एक महकूम कौम बन के रह गए हैं और पस्ती के शिकार हो रहे हैं। कोई तो वजह होगी, तो ये न्यूट्रल थिंकिंग करनी होगी, न्यूट्रल होके, बिल्कुल न्यूट्रल होके। उसके बाद तब बैठना होगा और एक फ्यूचर की प्लानिंग करनी होगी। फ्यूचर की प्लानिंग कि अब कैसे हम अपनी कौम को आगे की तरफ ले जाएं, कैसे इस अपनी कौम को मुल्क में, दुनिया में कोई पॉजिटिव रोल प्ले कराने के लेवल पे ले जाएं कि हम मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक फ़ख्र का बायस बन सकें। इसके लिए क्या क्या काम करना होगा, इसके लिए एक प्लानिंग करनी होगी। और प्लानिंग कभी भी जज्बात से नहीं होती, जज्बात से और जज्बात वाले नारों से नहीं होती सर। ये थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, कोई आता है और हमको हमारे खून को गरमा देने वाली तकरीर कर देता है, हमारे खून गरमा जाते हैं और हम इनकलाब जिंदाबाद कर लेते हैं, लेकिन इससे कौमों की तकदीर नहीं बदला करते। कौमों की तकदीर जज्बात से नहीं बदलेगी, बल्कि होश और हवास के साथ बैठना होगा, अपनी गलतियों का भी एनालिसिस करना होगा और अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो हमारी ताकत है, बहरहाल हम बहुत सारी खूबियों के मालिक भी हैं, तो उन खूबियों को समझना होगा, अपनी कमज़ोरियों को समझना होगा, उन खूबियों को इकट्ठा करना होगा, डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी के अंदर लानी होगी, एक कायदे का लीडरशिप ढूंढना होगा, तलाश करना होगा एक कायदे का लीडरशिप, और फिर डिसिप्लिन ज़िंदगी लानी होगी। डिसिप्लिन ज़िंदगी के साथ फिर हम कोई काम करेंगे तो एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। ये जान लीजिए कि भीड़ जमा करके आप कोई डिस्ट्रक्शन तो कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक इनडिसिप्लिन्ड भीड़ से कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो सकता, कोई पॉजिटिव काम नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर कौमों की तकदीर बदलनी है तो
مین پاور تو چاہیے، لیکن وہ مین پاور ڈسپلینڈ ہونی چاہیے، بالکل ڈسپلینڈ، اور ہوش و حواس والی، جذبات والی نہیں، جو بیٹھ کے غور و فکر کرے، حالات کو دیکھتے ہوئے ان حالات سے ٹکرانے کا، راستہ نکالنے کا اپنے اندر مادہ رکھتی ہو، اور پھر وہ سب مل جل کے ایسی کوشش کریں کہ اس پوری دنیا کو ایک خوشنما باغ بنا دیں، جہاں خود ان کی کوشش، دوسروں کی کوشش، سب مل جل کے ایک ایسا واتاورن بنا دیں، ایک ایسا ماحول بنا دیں کہ چین سکون کے ساتھ رہا جا سکے، اور اس دنیا کو امن کا، شانتی کا ایک گہوارہ بنایا جا سکے۔ تو میں یہی اپیل کروں گا کہ جو پوائنٹس میرے ذہن میں آیا، میں نے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان پہ ضرور غور کریں گے آپ، اور غور کر کے پھر اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں گے۔ میں بار بار کہتا ہوں، ریشنل ہو کے، ہے نا، میری بات میں کوئی کمی لگے، اس بات کو ریشنل انداز سے آپ تردید کر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بات کو کم دیکھا جاتا ہے، ہم اول جلول کرنے لگتے ہیں، مطلب پرسنل اٹیکس کرنے لگتے ہیں، تو ان سے بچیے، یہ آپ کو فائدہ تو کچھ نہیں پہنچائیں گی، مزید تنزل کا شکار کر دیں گے، اس لیے کہ جس کو آگے بڑھنا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، آپ صرف پریشان ہوتے رہ جائیں گے پرسنل اٹیکس کر کے، کمنٹس کر کے۔ تو ایسا نہ کریں، اب وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اگر ہم کو کچھ کرنا ہے، اس ملک کی ترقی میں کوئی پازیٹیو یوگدان کرنا ہے، تو بیٹھنا ہوگا، سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اور ایک دوسرے کی کمزوری کو اگنور کرنا ہوگا، یا اس کی اصلاح کرنی ہوگی تو قاعدے سے، احسن طریقے سے اصلاح کرنی ہوگی، ساری پازیٹیو چیزوں کو جمع کر کے، اور پھر اپنی ساری طاقت کو لگانا ہوگا، اور اللہ سے مدد مانگنی ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور ہمارے اعمال صالح، پازیٹیو تھنکنگ انشاءاللہ ہمارے حالات کو بدل دیں گے۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے سارے لوگوں کے غلطیوں کو درگزر کرے، معاف کرے، اور ہمیں ایک بہتر مستقل نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔